کی گفتگو کا عنوان ہے آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 10 سے لے کر 18۔ اس میں بہت اہم مضامین آپ کو ملیں گے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی شہادت، جس کو سب سے بڑی شہادت کہا گیا ہے قرآن کریم میں، وہ شہید اللہ کی آیت ہے، وہ انہی 10 آیتوں میں ہے۔ اس کے مختلف فضائل۔ رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے کام میں نہیں آئیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد۔ اولاد ولد کی جمع، اموال مال کی جمع، اردو میں استعمال ہے، یعنی جن کے لیے پوری زندگی ہم محنت کر رہے ہیں، یہ مال اولاد کام میں نہیں آئیں گے جب بندے نے کفر کیا۔ یعنی حالت کفر میں یہ دونوں چیزیں کارآمد نہیں، بلکہ یہ اموال اور یہ اولاد نہ صرف یہ کہ کارآمد نہیں ہوں گے، اللہ کے مقابل میں، اللہ کے فیصلے کے مقابل میں، اللہ کے عذاب کے مقابل میں کچھ بھی کام نہیں آئیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام میں نہیں آئیں گے ان کے اموال، ولا اولادہم، اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابل کچھ بھی۔ شیئان میں جو تنوین ہے اس کے معنی کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ لوگ ہوں گے جہنم کے ایندھن، سوختہ، جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس میں شامل ہوں گے۔ صرف ایک جرم کیا؟ کفر کرنے کی پاداش میں یہ اولاد بھی جہنم کا ایندھن ہوگی۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت آ چکی ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم میں جو آگ جلائی جائے گی وہ جلنے کا ایندھن کیا ہوگا؟ وقودها الناس والحجارہ، لوگ ہوں گے اور پتھر۔ اب مثال دیا ہے کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں کی خصلت، فرعون والوں کا معاملہ۔ فرعون والوں نے کیا کیا تھا؟ کفر کیا تھا۔ ان کے کفر کی بنا پر ان کا کیا حال ہوا، اور ان سے پہلے یعنی فرعون سے پہلے والے جتنے لوگ تھے حالت کفر میں، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ ہے والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے کافر تھے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کی تکذیب کیا، جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کی تکذیب کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ذنوب جمع ہے ذنبن کی، ذنبن کے معنی گناہ اور خطائیں۔ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، فرعون کو پکڑ لیا اور ان سے پہلے والوں کو پکڑ لیا ہماری آیتوں کے تکذیب کرنے کی پاداش میں۔ یہ مکے والوں کو سنانا مقصود ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ کی سزا اتنی سخت ہے کہ وہ برداشت نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہر مومن سے کہلوایا جاتا ہے وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، وتر میں آپ نے پڑھا ہوگا وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، ہم بہت ڈرتے ہیں آپ کے عذاب سے، یعنی آپ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا، بلکہ کفار مکہ سے کہلوایا گیا اے مکے والو سن لو کان کھول کے، تم شکست کھانے والے ہو، تمہارا وجود مٹنے والا ہے، تمہاری یہ غراہٹ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے، للذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے، ستغلبون، تغلبون مجہول ہے، پاسو ہے، غلبہ پائے جاؤ گے، مطلب یہ ہے تمہارے اوپر دوسرے لوگ غالب ہوں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ اس کے واسطے سین زبر سا، ان قریب، جلدی کے معنی میں ہے، ستغلبون، ان قریب تم پر غلبہ ہو جائے گا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم شکست کھانے والے ہو، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہ بہت جلد ترجمہ کس کا ہے؟ سین زبر سا کا، سا تغلبون،
ان قریب تم شکست کھانے والے ہو. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جیسے ہی شکست کھاؤ گے پہنچو گے کہاں؟ جہنم میں. تحشرون جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. یا مراد یہ ہے برزخ کے عذاب میں ہوگے اور جب وقت آئے گا تو جہنم میں داخل کیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ہے وہ ٹھکانہ. ان دو آیتوں میں ایک کفار کا انجام بتایا، ایک ان کے واسطے وارننگ دی گئی. اب مٹ بھیڑ کا موقع آ گیا. بدر کا معاملہ ہے. بدر میں دونوں طرف تیار ہیں. غزوہ بدر کا پورا واقعہ سورہ انفال میں تفصیل سے آ چکا ہے. دونوں طرف سے جماعتیں کھڑی ہیں. اللہ کی شان کا مظہر ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین، دونوں جماعتوں میں نشانی ہے تمہارے واسطے. نشانی کس بات کی؟ کہ اللہ جس کو چاہے غلبہ دیں اور فتح دیں، ان کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کافروں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد، ان کے اسلحہ اور ان کا نہتھا پن، دونوں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی شان نظر آتی ہے. مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا ان کی فتح کا، اور فتح ان کو مل گئی، اور یہ پیشین گوئی پہلے آ چکی. اس لیے اس میں نشانی ہے تمہارے واسطے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کے ماننے میں عافیت ہے. مسلمانوں کی تعداد کل 313، ادھر کافروں کی تعداد 1000، بعض نے کہا ہے 3000. اگر 1000 ہے تو 313 کے مقابلے میں 3 گنا ہے. لیکن نظر 3 گنا نہیں آیا، 2 گنا نظر آیا. آگے کے الفاظ آ رہے ہیں. یہ مسلمان ان کو تعداد میں تھے بھی وہ زیادہ اور زیادہ نظر آ رہے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ نظر آ جاتے، پس ہمتی آ جاتی، تو اللہ نے 3 گنا ہونے کے باوجود 2 گنا دکھایا. اور ادھر کافروں کو نظر آ رہا تھا، وہ بھی اپنا ہم پلہ دیکھنے کے باوجود نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے سے دگنا ہے. دونوں آمنے سامنے کھڑے. 1000 ادھر مسلح ہیں اور 313 نہتھے ہیں. ان کے ساتھ کافروں کے پاس 700 اونٹ ہیں، مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں. 700 اور 70 میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. ادھر کافروں کے پاس 100 گھوڑے ہیں، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. یہ تقابل کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ کی قدرت، جو وعدہ ہے یہ اسباب پہ نہیں پورا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پہ پورا ہوتا ہے. تو 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں. سن رہے آپ؟ 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ. اور ادھر 700 اونٹ ہیں اور 100 گھوڑے ہیں، اور سب کے سب لوہے میں غرق ہیں، مسلح. یہ کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن اللہ نے پہلے کہا دیا تھا اگر تم جمے رہے تو تم 20 بھی رہیں گے تو 200 پہ غالب آئیں گے. بعد میں حکم تبدیل ہوا تھا، اگر تم 100 ہیں تو 200 پہ غالب آئیں گے. پہلا حکم تو وہ آیا تھا. یہ بات سورہ انفال میں آئی ہے، میں دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے اس وعدے پر صحابہ کو یقین تھا کہ فتح ہمارے ہاتھ میں، اور کافروں کو اسباب کی بنیاد پر اپنے اسلحہ اور زرہوں پر یقین تھا کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اس واسطے اللہ کہتے ہیں دیکھو نشانی ہے، دنیا کیا بولتی، آنکھیں کیا بولتی، عقل کیا بولتی، اور فیصلہ کیا ہوا. قد کان لکم، تحقیق کی ہے تمہارے لیے، آیت نشانی، بڑا نمونہ، آیت نشانی اور نمونہ. فی فئتین التقطا، ان 2 گروہوں میں جو مٹ بھیڑ ہوئے. التقطا مٹ بھیڑ. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اس میں سے اللہ کی خاطر لڑ رہا ہے، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے. وہ اخری کافرہ، اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے.
دونوں کا مقابل. یرونہم یہ کافر دیکھتے ہیں ان کو مثلیہم اپنا ڈبل. رأی العین آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے. رأی العین کے معنی آنکھوں سے. کون سی آنکھیں؟ دل کی آنکھیں نہیں, سر والی آنکھیں. یہ ہے رأی العین. دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کافر کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہم سے دو گنا ہیں. اور دوسری روایت میں یہ ہے اپنے آپ کو دو گنا دیکھ رہے تھے ان کے مقابلے میں. یہ اللہ کی طرف سے قوت ہے تاکہ کسی حال میں لڑنے کے واسطے یہ آمادہ ہو جائے. ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ رہے ہیں, ان کو زیادہ دیکھنے پر ہمت بڑھ رہی ہے, اور ان کو اپنے کم ہونے پر اور ان کے زیادہ ہونے پر اللہ کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے, انابت بڑھ رہی ہے, رجوع بڑھ رہا, فکر بڑھ رہی ہے. سید الانبیاء کو سجدے میں اس وقت تک نہیں اٹھائے سر جب تک آیت نازل نہ ہو گئی. سیہزم الجمع ویولون الدبر. سب بھاگ جائیں گے پیر پلٹا کے سب بھاگ جائیں گے اور سب عنقریب شکست کھا جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سر اٹھایا حضور نے مسکراتے ہوئے, یہ سب بھاگیں گے. تو سید الانبیاء سجدے میں. اسباب اور وسائل ضرورت کی چیز ضرور ہے لیکن مشیت یزدی پر سب موقوف ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ مدد کرتے ہیں اپنے نصرت سے جس کو چاہتے ہیں. اپنے طاقت بھیج دیا, فرشتوں کو بھیجا. پہلے 3000 آئے, پھر 5000 آئے. جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی تعداد فرشتوں کی بڑھتی چلی گئی. ایک فرشتہ کافی ہے, ایک فرشتے کی ایک آواز سارے عالم کی روح قبض کرنے کے واسطے کافی ہے. اسرافیل کی آواز کافی نہیں ہے, جبریل کی آواز شہر انتقیہ بجانے کے واسطے کافی نہیں ہے. 5000 کی ضرورت کیا تھی؟ یہ صرف تسلی کے لیے, صرف تسلی کے لیے. سنا تھا کہ کافروں کے واسطے مکے سے کمک آ رہی ہے, 1000 کی آ رہی ہے تو 1000 وعدہ, 5000 کی آ رہی ہے تو 5000 کا وعدہ. جیسا سنتے گئے دل جمعی کے واسطے اللہ نے فیصلہ کر دیا. ان فی ذلک لعبرہ, بے شک اس میں عبرت. عبرہ عربی میں اور اردو میں عبرت. عبرت کے معنی اگلا گرا پچھلا ہوشیار, اس کو عبرت کہتے ہیں. آنکھیں کھولنے کے واسطے کافی ہے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ, نگاہوں والوں کے لیے. اولی معنی والے, ابصار بصر کی جمع ہے, نگاہوں والے یعنی اہل دانش اور اہل بینش جن کی آنکھیں ہیں ان کے واسطے آنکھ کھولنے واسطے کافی ہے. اتنا اللہ کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں ہیں, پھر بھی دل ادھر نہیں جا رہا ہے, ادھر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو دنیا کی محبت میں پیوست کر دیا ہے. اس میں اس کی امتحانی کیفیت کو متعلق کرنا ہے. اس میں ایک دو حکمتیں نہیں ہیں, بہت ساری حکمتیں, بہت ساری حکمتیں. تو جب دل ہمارا اللہ نے دنیا میں لگا دیا ہے تو دنیا سے دل توڑا کر جنگ کی طرف آنا ایک مشکل مرحلہ ہے. اور اگر دل دنیا کی طرف نہ لگاتے تو آپ کو کھانے کی خواہش نہ ہو, پینے کی خواہش نہ ہو, شادی کی خواہش نہ ہو, تو کون گھر بنائے گا, کون مزدوری کرے گا, کون دھوپ میں کسانے میں اور بیلوں کے ساتھ کام کرے گا, کون دکاندار دکان کھولے گا, کون مزدور گرمی میں برداشت کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے مال کی, اور اس مال کی محبت ڈال دینے میں ایک دو حکمتیں نہیں ہیں, دسیوں حکمتیں. پہلے آیت کے الفاظ سنیے آپ. زجنا للناس, مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے. زجنا اصل میں فعل ماضی مجہول ہے, ڈیکوریٹ کیا گیا, اللہ نے سجایا. زجنا تیار کیا اللہ نے, خوشنما معلوم کرا دیا اللہ نے. للناس لوگوں کے لیے, اس میں کوئی ایک انسان نہیں مراد ہے, سارے انسان مراد ہے. کیا کیا راستہ کیا اللہ نے؟ حب الشہوات من النساء. ہر انسان دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ سکتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے. وہ دل میں محبت ڈالنے والا کہتا ہے تمہارے دل میں یہ محبت ہے, یہ ہم نے ڈال دیا ہے.
تم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو. تمہاری 24 گھنٹے کی محنت اسی محبت کی وجہ سے ہے. لیکن اس محبت میں توازن پیدا کرو، اعتدال، بیلنسنگ. کتنی محبت ان کی ہونا چاہیے اور کتنی محبت اس محبت دینے والے کی ہونا چاہیے جس نے ان چیزوں کو محبوب بنا کر پیش کیا ہے. یہی سکھایا یہاں پر. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین، آراستہ، خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کے لیے. حب مانے محبت، اردو میں استعمال ہے. حب، حاب، حب کے معنی آتے ہیں محبت کے، اور محبوب جس سے محبت کی جائے، اور حبیب بھی وہی معنی میں آتا ہے. الشہوات جمع ہے شہوت کی. شہوت کے معنی خواہش، یعنی من النساء، عورتوں میں سے، عورتوں کی محبت. آدھی دنیا کا جھگڑا عورتوں کی وجہ سے، تشریح کر لو. آدھی کائنات کا جھگڑا، یہ پہلا نمبر ہے. آدم علیہ السلام کا دل جنت میں حوا کے بعد لگا، وہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ یہ. اور اگر ایک عورت کی طرف میلان ہی نہ ہو تو کون جھیلے گا مصیبت؟ کون جھیلے گا؟ کون چاہتا ہے کہ ہم کماتے رہیں اور بچے کھاتے رہیں؟ یہ تو اس کی طبیعت کا میلان اللہ نے ایسا رکھ دیا ہے کہ وہ سب مصیبتیں جانتے ہوئے بھی جھیلتا ہے، شادی بھی کرتا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کرتا ہے. حالانکہ شادی کی حقیقت کیا ہے؟ لزوم و مہرن، سرور و شہرن، ہموم و دہرن. کیا چیز ہے؟ صرف 3 چیزیں. مہر کا لازم ہونا، 1 مہینے کی خوشی منانا، زندگی بھر کا غم خریدنا. 3 چیزیں، لزوم و مہرن، سرور و شہرن، ہموم و دہرن. 3 چیز تو شادی ہے. لیکن وہ دل کا جو میلان رکھا ہے اللہ نے، اس سے انسان مجبور ہے کروڑوں خرچہ کر دے رہا. اور آج کے زمانے میں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں لوگ وزارتیں ختم کر دے رہے ہیں محبتوں میں، بولنے کی ضرورت نہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، بڑے بڑے کاموں کی قربانیاں دے رہے ہیں. والبنین، اور نمبر 2 پہ بیٹے. بنین جمع ہے ابن کی، بیٹے، بیٹوں کی محبت. بیٹا بیمار ہو گیا تو رات بھر نیند نہیں آتی، بیٹا ہو گیا تو لڈو بانٹتے، بیٹا ہو گیا تو اس کے لیے اتنے زیادہ ارمان دل میں رکھتے ہیں، بڑا ہوگا تو یہ کرے گا، وہ کرے گا، نام روشن کرے گا. یہ محبت ہے دل میں ڈالی گئی. نمبر 3 والقناطیر المقنطرہ، وہ ڈھیر سونے اور چاندی کی. قناطیر قنطار کی جمع ہے اور مقنطرہ اس کا آبجیکٹ ہے، ڈھیر لگائے ہوئے مال. کس چیز کے ڈھیر؟ گیہوں کے نہیں. من الذهب والفضہ، ذهب کے معنی سونا اور فضہ کے معنی چاندی. سونے چاندی کے ڈھیر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، نشان لگے ہوئے ڈھیر سونے اور چاندی کے، دل بھرتا نہیں. چاہے جتنا مال ہو مگر دل نہیں بھرتا. یہ کیوں؟ محبت دل میں بٹھا دی اللہ نے. والخیل المسومہ، خیل کے معنی گھوڑا اور مسومہ کے معنی نشان زدہ. گھوڑے کئی قسم کے ہوتے ہیں، گھوڑوں کی نسل ہوتی ہے، اور گھوڑوں میں جو اعلیٰ درجے کا نسلی گھوڑا ہوتا ہے جس کی تزمیر کی جاتی ہے. تزمیر کہتے ہیں گھوڑے کو تیار کرنا جم خانے میں بھیج کے. جم خانہ مردوں کا ہوتا ہے، گھوڑے کا کیا ہوتا ہے؟ استبل خانہ. لکھا ہے بخاری میں جن گھوڑوں کی تزمیر ہوتی ہے ان کے مقابلے کی رفتار اور مسافت لمبی ہوتی ہے. کیا کرتے؟ تزمیر کیسے ہوتی؟ 6 مہینے تک اسے خوب کھلاتے، بالکل بٹھا کے، کام نہیں لیتے، انہیں خوب موٹا ہو جاتا. اب اس کے بعد اس کو ورزش کرا کے دوڑاتے گھماتے اتنا کہ اس موٹاپے کے بعد باڈی گھٹ ہو جاتی. اس گھوڑے کو تزمیر کہتے ہیں. یہ مزمر ہے. تو جو گھوڑے تزمیر کرائے جاتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. فرمایا کہ گھوڑوں کا جو مقابلہ ہوتا تھا تو نشان لگاتے تھے، یہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے. ہمارے پاس جیسے سید ہے، خان ہے، انصاری ہے، ایسے گھوڑوں کی نسل ہوتی ہے. ان گھوڑوں کی نسلوں سے ان کے ریٹ لگتے ہیں، اور اہل عرب ان کے نسب ناموں کے ماہر تھے. تو ایسے گھوڑوں کو جو نشان لگا ہو، مطلب اعلیٰ درجے کا ہو، یہ محبت
ابھی مثال دے دوں میں کہ آج کل تو گھوڑا نہیں، گھاس نہیں، چنا بھی نہیں. اہل عرب کے ہاں گھوڑوں کی وہی حیثیت تھی جو آج آپ کے پاس کاروں کی اہمیت ہے. کیا کہتے ہیں بھائی نئی کار آئی ہے، جرمنی کی ہے، فلاں کی ہے. تو بڑی بڑی کاروں کی جو آج کل لوگوں میں خواہش ہے سواری کی حیثیت سے، یہ حیثیت سواری کی اس زمانے میں گھوڑے کی تھی، اور آج ختم نہیں ہو گئی ہے. آج بھی کسی علاقے کو فتح کرنا ہے اور قبضہ کرنا ہے تو ان گھوڑوں کے بغیر فتح نہیں ہوتی، آج بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو انسان کو ان گھوڑوں کی محبت، نشان لگائے ہوئے. والانعام، چوپائے. چوپائے میں کیا کیا آتے؟ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مرغی ہے، سب آپ جتنے پالتے ہیں جانور، مویشی، ان چاہے 2 پیروں والے ہوں چاہے 4 پیروں والے، یہ سب کے سب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت رکھی ہے. بہت محنت سے پالتے ہیں لوگ، فارم ڈالتے ہیں، بکروں کے فارم ڈالتے ہیں. کیا حاجت تھی؟ کیوں؟ یہ محبت نہیں ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے. والحرث، اور کھیتی. حرث کے معنی کھیتی. اب گن لیجئے 6 چیزیں ہو گئی. سارے کائنات کی محبتوں کا یہ محور ہے. عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، جمع شدہ ڈھیر سونے چاندی کے مال کی محبت، اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، چوپایوں یعنی مویشیوں کی محبت، اور کھیتی کی محبت. یہ 6 چیزیں ہو گئی. ان 6 چیزوں میں جو انسان توازن رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدل جنت میں کیا دیں گے، اسی آیت میں آگے آ رہا ہے. انسان کی یہ محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب محبتیں تمہارے دل میں ہیں، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو. یہ میں نے نہیں کہا کہ تمہارے دل میں اس کی چاہت ہی نہیں ہے اور تم چاہت نکال کے پھینک دو، تم نکالنے پر قادر نہیں ہو. اس محبت کو تم نکال کر اگر آنکھیں بند کر لو تو کوئی یہ مان لے، لیکن جس نے پیدا کیا ہے تمہیں وہ کیسے مان لے گا؟ تم کو جانتا ہے وہ؟ بلی جب دودھ پیتی ہے تو آنکھ بند کر لیتی ہے، کافی کوئی نہیں دیکھ رہا. اس کی آنکھ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ خالق نے پیدا کیا ہے تو تمہارے دل میں ان چیزوں کی محبت رکھ دیا ہے. تم لاکھ انکار کرو، ہم نن بن گئے. ارے نن بننے سے کیا ہوتا؟ خواہش ختم ہوتی؟ نن بننا حضور کا حکم ہے. آج یہی کرشمے ہے. یہ محبت دل میں پیوست ہے. حلال طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، ناجائز طریقے سے استعمال کریں گے. ان چیزوں کا استعمال غلط نہیں ہے، طریقہ غلط اگر ہے تو غلط ہے، ان کا استعمال غلط نہیں ہے. عورتوں کا ہونا، بیٹوں کا ہونا، سونے چاندی کا ہونا، گھڑ سواری پر سوار کرنا، اور کھیتی کا ہونا، مویشی کا ہونا، یہ معیوب نہیں. یہ معیوب کب بنتے ہیں؟ یہ ہے توازن، یہ ہے دیکھنا اثر. مولانا رومی نے جو شعر کہا ہے وہ شعر اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. جس طرح سے ساری دنیا ہمارے سامنے ہے حاجت، اور ہم اس دنیا میں ہیں، جیسے ایک سمندر میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں ایک کشتی ہے. کشتی پانی کے بغیر چلتی نہیں. پانی چلنے کے لیے کشتی، پانی جو ہے چلنے کے لیے ضروری ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو اب کشتی نہیں چلے گی، اب ڈوب جائے گی. ہلاکت یقینی ہے. تو فرمایا ہے رومی نے کہ ساری دنیا اور اس کی تمام یہ چیزیں انسان کے درجے میں پانی ہے، پانی. اور انسان کا وجود اس پانی میں کشتی کی طرح، اس کا دل پانی میں. اگر وہ پانی دل میں اتر گیا یعنی محبت ان چیزوں کی اتنی آ گئی تو جیسے کشتی ڈوبتی ہے تم کو بھی ڈوبنا ہے. اور اگر ان تمام چیزوں کی حاجت ہے، جیسے پانی کی حاجت ہے کشتی چلنے کے لیے، ویسے ان کو حاجت سمجھ کے کام چلائیں گے تو آپ کشتی پر تیرتے ہی رہیں گے، تیرتے تیرتے منزل تک پہنچ جائیں گے. ان کا انکار نہیں کیا. وہاں رومی کے الفاظ ہیں، آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ در کشتی ہلاکے کشتی است. اگر پشتی بنانا ہے پانی کو تو پانی نیچے رکھو، اور اگر ہلاکت چاہتے ہو تو پانی کو اتار لو. تو دل میں مال کی محبت اتنی آ جائے کہ محبت دینے والا یاد نہیں آ رہا، ڈوبنا ہے.
اس میں اللہ کی طرف سے بہت حکمت ہے، بہت حکمت ہے۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا اگر یہ محبت نہ ہوتی۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ چیزوں کی محبت نہ ہوتی، ایک دو انسان، تو آپ کچھ سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر سارا انسان، پورا معاشرہ ان چیزوں سے خالی ہوتا تو نظام عالم ٹھپ ہو جاتا۔ نہ کھیتی کرنے والا کھیتی کرتا، نہ دکاندار دکان کھولتا، نہ مزدور مزدوری کو نکلتا۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ان چیزوں کی محبت ہے جو ان کو مخلوط کرتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو اسی میں ان کا امتحان بھی ہے، ان کا امتحان اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امتحان بتایا ہے۔ اگر کسی کو امتحان لینا ہے تو یہ ضرورت ہے، اگر ہمیں محبت ہی نہ ہوتی تو امتحان کیا ہوتا؟ امتحان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ بندہ اس میں الجھ کر اسی میں رہ جاتا ہے یا اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہے امتحان، اصل توازن رکھنا ہے۔ چنانچہ 10واں پارہ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے کہ تم کافروں کے مال کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ ان پہ اللہ کا بڑا احسان ہو رہا ہے۔ ان کے لیے احسان نہیں ہے، بلکہ پریشانی کا سبب ہے۔ رات کی نیند چلی گئی، سکون غارت ہو گیا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اولاد پر تم تعجب مت کرو۔ اللہ نے ان کو کیوں دیا ہے؟ کیوں دیا ہے؟ لیعذبہم فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیا کی حیات میں ان کو عذاب دے، اسی مال سے عذاب دے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی وارث نرینہ اولاد نہیں ہے، کروڑوں کے مالک ہیں، پھر بھی حرص میں لوگوں کا حق مار رہے ہیں، چھوڑ کے مر جائیں گے، نیند ان کو نہیں آ رہی۔ تو یہ حقیقت میں جتنا مال ملے جو آدمی کی حاجت کو پورا ہو جائے، برابر سرابر، لا لی ولا علی، نہ گھٹے نہ بڑھے، یہ ہے اصل۔ اور انسان کو اتنا زیادہ حرص ہو جائے کہ وہ توازن کھو بیٹھے، سارا 24 گھنٹے کا اس کا محور یہی مال بن جائے، آخرت نہیں، اللہ و رسول نہیں، احکامات نہیں، حقوق نہیں، مہمان نوازی نہیں، دینی کام نہیں، کچھ بھی نہیں، تو انسان کا توازن ختم ہو جائے۔ تو در حقیقت کافروں کے پاس جو مال و دولت ہے یہ نعمت نہیں ہے، آزمائش کے لیے ہے، ان کے لیے عذاب ہے، وہ وبال جان ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے الدنیا ملعون، دنیا پوری ملعون ہے۔ ملعون کے معنی، یہ روایت حضرت مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے اس آیت پر، اور حوالہ دیا ہے انہوں نے کئی احادیث کا۔ الدنیا ملعون، وہ ملعون ما فیہا، دنیا پوری ملعون ہے اور جو اس میں ہے وہ سب ملعون ہے، یعنی جس پر لعنت کی گئی۔ یہ ملعون کب بن گئی دنیا؟ جب توازن کھو بیٹھے ہو۔ اگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بیلنس ہے، اعتدال ہے، اہل حق کے حق ادا کرتے ہوئے، فرائض کی تکمیل کرتے ہوئے، ضرورت و حاجت کا خیال کرتے ہوئے ہم جی رہے ہیں، تو دنیا ملعون نہیں ہوتی۔ اس واسطے آگے فرمایا دنیا ملعون ہے، جو اس میں ہے وہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کی یاد، یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ اگر ہے تو پھر بچ گیا ملعون ہونے سے۔ اور آگے ہے وما والا، اور جو اللہ کو پسند ہے ان چیزوں سے اگر متوجہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اور آگے الفاظ ہیں او عالم او متعلم، یا عالم ہے یا طالب علم ہے، عالم ہے، طالب علم ہے، اللہ کی یاد والے کام ہیں تو بچ گیا۔ اور اگر وہ اللہ کی یاد میں نہیں ہے، اللہ کی جو مرضیات ہیں اس میں نہیں ہے، نہ عالم ہے، نہ متعلم ہے، نہ سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، تو گیا ادھر۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کی محبت کا انکار نہیں کرے۔ آج کے لوگ جو راہب بن جاتے، سادھو بن جاتے، فلاں بن جاتے، تارک الدنیا بن جاتے، یہ سب فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ ان چیزوں کا اقرار کرے اور اس کے بعد اس میں اعتراف کے بعد اعتدال پیدا کرے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت کا انکار نہیں. یہ سب کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی حیات کے متاع ہیں. متاع کے معنی استعمال کرو پھینک دو، متاع کے معنی جن سے فائدہ اٹھاؤ اور پھینک دو. یہ سب استعمالی چیزیں ہیں، بس ان کے استعمال کو دائمی مت سمجھو، اسی میں رہ جاؤ، اسی کے چکر میں پڑے رہ جاؤ. نہیں، یہ استعمال کی چیزیں ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، جب تک دنیا میں زندگی ہے تب تک گھوڑے پر بیٹھیں گے آپ، کھیتی کی ضرورت ہے غلہ کھائیں گے آپ، بیوی بچوں کی ضرورت ہے اولاد نسل بڑھائیں گے آپ. جب تک دنیا میں ہیں سونے چاندی کی حاجت ہے، تو دنیا کے اندر گزارا کرنے کے واسطے ان چیزوں کی حاجت ہے. جیسے کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بس. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. جو اللہ تمہیں یہ سب دے سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سے بہتر ٹھکانہ ملنے والا ہے. جو مل گیا ہے اس کا تو یقین ہے، جو ملنے کا وعدہ ہے وہاں شک ہے. اگر وہاں بھی یقین نہ آیا تو ایمان نہیں، اور یقین آیا تو پھر محنت کرنا لازم. جو اللہ یہ دے سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے. انجام کار جتنی خوبی ہے سب اللہ ہی کے پاس ہے. اب اللہ خود فرماتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاتا ہوں میں کہ میرے پاس کیا انتظام ہے. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. ان 6 چیزوں کے مقابل میں اللہ نے صرف 3 چیزوں کا نام لیا. کیوں؟ کیونکہ بقیہ 3 چیزوں کی وہاں حاجت نہیں رہے گی. الفاظ کے ساتھ وضاحت دکھیں. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، قل اے نبی آپ کہہ دیجیے. اللہ نے نبی سے کہا اور نبی نے ساری امتیوں سے کہا. جتنے لوگ نبی کے مخاطب ہیں اس تلاوت میں قل اس کا مخاطب بنتے. قل کہہ دیجیے. پہلے تو کہا کفار مکہ سے، اور اب یہ آیت جہاں جہاں پہنچے گی سب سے حضور کہہ رہے ہیں خدا کے حکم سے. کانوں میں ڈال لو، یہ اللہ نبی سے کہلواتے ہیں. قل کہہ دیجیے. اطلاع کس کی ہے؟ اللہ کے حکم سے نبی کی اطلاع، جو صادق الامین ہے. شک کرنے والے کا ایمان خارج ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ اؤنبئکم، کیا میں تم کو بتلا دوں؟ آ مانے کیا؟ اؤنبئکم، کیا میں تم کو بتلا دوں؟ بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز. ابھی جو جس کی لسٹ آئی تھی اوپر، ان سے بہتر چیز تم کو بتا دوں میں. پہلے کس کے لیے ہے سن لو، سب کے لیے نہیں ہے. وہ جس کے لیے ہے ان کا نام ہے للذین اتقوا، متقیوں کے لیے جن میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، اللہ کا حکم ماننے کی سکت ہے. ایسے متقیوں کے واسطے ہم نے رکھا ہے انتظام. کیا ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات. جنت کی جمع باغات. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں. ورضوان من اللہ، اور خوشنودی اللہ کی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں. آپ نے سوچا ہوگا اوپر کی نعمتیں 6 تھیں اور یہاں نعمتیں صرف 3 ہی آئیں. اب میں تجزیہ کر دوں کہ 3 میں وہ سب 6 آ گئیں. کیسے آ گئیں؟ دیکھو آپ، عورتوں کا ذکر پہلے نمبر پہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. وہ ازواج مطہرہ کہا. مطہرہ کے معنی پاکیزہ. یہاں کی عورتوں کی صفائی اور فساد اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہاں فرمایا کہ دنیا کی عورت کے مقابلے میں وہ عورتیں مطہرہ ہوگی. اور مطہرہ کے معنی پاکیزہ. کتنے لحاظ سے؟ سر سے پاؤں تک گنوایا جائے تو ایک لمبی لسٹ بنے گی، لیکن خلاصہ اس کا، دنیا کی عورتوں کو حیض اور نفاس بھی آتا، وہاں کی عورتوں کو حیض اور نفاس نہیں آئے گا. وہاں کی عورتوں کو نہ جنات نے چھوا ہوگا نہ انسان نے چھوا ہوگا. جب سے وہ پیدا ہوئی ہیں کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان. سورہ رحمان کی اس آیت میں یہی کہا ہے. تو بالکل پاک دامن ہوں گی، باعفت ہوں گی، کنواری ہوں گی، ہم عمر ہوں گی. ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. نفاس سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک.
اور آنکھ کے میل کچیل سے پاک، کان کے میل سے پاک، ان کے جسم میں اللہ نے اتنی خوبیاں دی ہیں۔ مستقل ایک باب ہے، باب صفت الجنہ، بخاری میں پڑھیے آپ۔ جب وہ عورتیں کھانا کھائیں گی تو ان کے حلق سے کھانا گرتا ہوا نظر آئے گا، اتنی حسین ہوگی۔ 70 لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود جسم جھانکے گا، پڈلیوں کے گودے نظر آئیں گے۔ کتنے اوصاف بتائیں، ایک بار اگر تھوک دیں تو دنیا کی ہر چیز میٹھی ہو جائے، اگر جھانک دیں تو کائنات روشن ہو جائے۔ یہ مطہرہ کے اوصاف میں لکھا ہے، یہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز وہاں کیا کہی گئی تھی؟ بیٹے۔ بیٹے کیوں ہوتے ہیں؟ بیٹے بڑھاپے میں بوڑھے کا سہارا بنتے ہیں۔ حاجت، وہاں کوئی بوڑھے نہیں ہوگا، سب جوان رہیں گے۔ 33 سال کے نوجوان، جب ہمیشہ آپ نوجوان رہیں گے تو آپ کو بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ کس واسطے بیٹا؟ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی اگر بیٹا نیک ہے تو وہاں حاضر رہے گا۔ کہاں جائے گا وہ؟ اگر وہ نیک ہے تو وہاں رہے گا۔ ہاں نیک نہیں ہے، ایمان کے بغیر ہے تو اس کا انجام الگ ہی ہے۔ جنت میں تو رہیں گے، آدم کی پوری اولاد وہاں رہے گی۔ ہر بیٹا باپ کے ساتھ رہے گا تو وہ کسی نہ کسی کا بیٹا ہوگا، ابا کے ساتھ رہے گا، تو ہر ایک جنت میں رہیں گے۔ اور سب کی عمر، بچہ بھی گیا تو 33 سال کا، بڈھا بھی گیا تو 33 سال کا، تو بچوں کی ضرورت کیا وہاں؟ اس واسطے وہ کٹ ہو گیا۔ والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر سونے چاندی کے، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ بیچیں، کچھ کام کریں، کچھ کاروبار کریں، فیکٹری لگائیں۔ وہاں پر کیا ضرورت ہے آپ کو؟ صبح شام کھانا ہے، رزق ہے، لباس ہے، اللہ کی عطا ہے۔ سونے چاندی کی وہاں کیا حاجت ہے؟ ویسے بھی روایت میں آیا ہے کہ سونے چاندی کا محل بنا کے دیں گے اللہ تعالیٰ، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، ایسا محل جب بنا کے دیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ ڈھیر لے کے۔ تو یہ بھی کٹ ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ اس کے پیچھے مت رہو، یہ تو سب وہاں ملنے والا ہے۔ والخیل المسومہ، گھوڑے، گھوڑے نشان لگائے ہوئے۔ جنت میں گھوڑوں کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ یہاں تو آپ جاتے ہیں بھائی کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، فیکٹری پہ جانا ہے، کھیتی پہ جانا ہے، دبئی کمانے جانا ہے، یہاں کہاں جانا ہے آپ کو؟ جنت میں جانے آنے کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے وہاں پر سواری کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ پھر بھی اللہ نے اعزازاً ہر جمعے کو بہترین گھوڑے کا انتظام کیا ہے ہر جنتی کے لیے، اس پر بیٹھ کر جائے گا اکرام کے ساتھ اپنے والد سے ملنے، اپنے ابا سے ملنے، اپنے اماں سے ملنے، دوست احباب سے ملنے، ہر جمعے کو جائے گا ملنے کے بعد، اکرام نہیں۔ بیٹوں کی ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے، کچھ لوگ اللہ سے کہیں گے ہمیں بیٹا چاہیے، بیٹے کی خواہش، تو منٹوں میں اللہ تعالیٰ بیٹے کو حمل بھی قرار پائے گا، پیدائش بھی ہوگی، چھوٹے سے بڑا بھی ہو جائے گا، منٹوں میں سارا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد خود فرمایا رب کریم نے والانعام، چوپائے، چوپائے کس لیے؟ دودھ کے لیے، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، 4 نہروں کا ذکر کیا اللہ نے سورہ محمد میں، 4 نہریں، ان میں ایک دودھ نہر کی، دودھ کی نہر جب وہاں موجود ہے تو مویشی کس کام میں آئیں گے؟ تو جو فوائد ہیں مویشیوں کے وہاں پہ رہتے وہ حاصل ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، چاروں موجود ہیں، تو مویشیوں کی حاجت نہیں۔ والحرث، کھیتی کی ضرورت نہیں، اس واسطے اس کو بھی اللہ نے کٹ کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ کہے گا ہم کھیتی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، جو چاہیں گے ملے گا۔ وہ کھیتی کرنا چاہتا ہے تو کہ کھیتی کرو، تو منٹوں میں بیج لگائے گا اور وہ بڑا ہوگا اور پہاڑوں کی طرح خزان بھر جائے گا غلوں سے، کھیتی کرنے کا موقع دیں گے۔ اس طرح سے رب کریم نے یہاں پر جو وعدہ کیا ہے جنت میں، ایک تو جنت یعنی باغ جس میں ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا کا مطلب ہمیشہ، نہ بھی کبھی موت آئے گی، نہ مرے گا، اور نہ یہ بوڑھا ہوگا، نہ یہ مریض ہوگا، نہ یہ اکتاہٹ محسوس کرے گا، کسی بھی حال میں ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے جب خلود اس کو حاصل ہے تو بہت زیادہ اطمینان حاصل ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور رضوان من اللہ جو ہے یہ آخر میں رکھا ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی۔ حدیث میں آتا ہے جب جنت والے
مطمئن ہو جائیں گے سب نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر. تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے جنت والوں کچھ اور چاہیے. وہ کہیں گے اتنا ملنے کے بعد ہمیں کیا ضرورت باقی, ہمارے چہرے روشن کر دیا, نعمتوں سے سرفراز کیا, جہنم سے بچا لیا, اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم بہت خوش ہیں, کوئی حاجت نہیں. اللہ فرمائیں گے ایک نعمت ابھی اور دوں گا, اور وہ یہ ہے کہ تم سے میں کبھی بھی اب ناراض نہیں ہوں گا, تم سے میں اب راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں, میرا قرب تم کو حاصل ہو گیا, اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. یہ ہے رضوان من اللہ, رضوان پس اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. اب یہ لکھا ہے کہ اس موقع پر جنت کی تمام نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی, اور اسی موقع پر اللہ کا حجاب ہٹ جائے گا, سب لوگ اللہ کو بے حجاب دیکھیں گے جس طرح سے چوندے کا چاند ہوتا ہے. بلکہ حضور نے صحابہ کے سوال پہ, طویل حدیث ہے میں اشارہ کرتا ہوں, اتنی بھیڑ ہوگی, فرمایا کہ تم چاند جب دیکھتے ہو, وہ بھی 14ویں کا چاند, بدر کامل بدر منیر, تو کچھ مشکل ہوتی دیکھنے میں, ان کا سر آ گیا, ان کی پیٹھ آ گئی, کچھ ایسا ہوتا؟ فرمایا نہیں, کہا جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو ایسے اللہ کو دیکھو گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جنت کی ہر نعمت ہیج ہو جائے گی اللہ کے دیدار کے مقابلے میں. اللہ کو دیکھنے کے بعد بندہ دم خود بہت ہو جائے گا, ساری کائنات سے اور ساری نعمتوں سے بے خود ہو کر اللہ کو ہی دیکھتا رہے گا. کوئی 100 برس, کوئی 1000 برس بھول جائے گا کائنات کی نعمتوں کو, اللہ کے دیدار میں ماں ہو جائے گا. تو یہ ہے رضوان من اللہ. اتنی نعمتیں اللہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں, اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت کا انکار کرو, نہیں کر رہا ہوں, بلکہ ان محبتوں کا صحیح استعمال کرو, عورت کا صحیح استعمال کرو, بیٹوں کا صحیح استعمال کرو, مال دولت کا صحیح استعمال کرو. یعنی اس میں جو بندوں کا حق ہے ادا کرو, اور ان کی محبت میں اتنے نہ گھس جاؤ کہ دینے والے کی محبت ختم ہو جائے. سب سے زیادہ محبت دل میں کس کے ہونا چاہیے؟ اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں محبت میں اللہ سے. ان کی محبت اللہ سے ہوتی ہے, کیونکہ ہر نعمت کا دینے والا, ہر نعمت کو وجود دینے والا وہ ایک اللہ ہے. واللہ بصیر بالعباد, اللہ بندوں کو دیکھتے ہیں. جب بندوں کو دیکھتے ہیں تو بندوں کا وجود اللہ کی آنکھوں میں ہے. ہمارا دل بھی تو اسی وجود کا ایک حصہ ہے, ہمارا دل بھی اللہ کے سامنے ہے. اس دل میں کیسا خیال آتا ہے؟ سب اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے بندے جن کو اللہ اپنا بندہ کہتے ہیں, اللہ نے ان کے کچھ صفات بتا دیے ہیں. یہ صفتیں اپناؤ, اللہ سے قرب حاصل ہوگا. الذین یقولون, جو لوگ کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہیں گے ہمیشہ, بیدار نہیں, ہمیشہ. یقولون مضارع کا صیغہ ہے, حال اور مستقبل, پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل. کہتے رہیں گے, کیا کہیں گے؟ ربنا اننا آمنا, اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا, ہماری مغفرت فرما. فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. وقنا عذاب النار, اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. یہ بندوں کے واسطے اللہ نے کہا ہے میرے بندے ایسا کہتے ہیں, مطلب تم کہو اگر میرے بندے ہو. اس لیے ہمیشہ بندوں کو ایسی دعائیں یاد کرنا چاہیے, قرآن دعائیں کثرت سے یاد کرنا چاہیے. یہ بندے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ اپنے اندر جو اوصاف پیدا کرتے ہیں. نمبر 1, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اتنی صفات ہیں. صابرین, صبر کرنے والے, اور صبر کے معنی مصیبت پر بھی جمنا, اطاعت میں تکلیف ہو وہاں بھی جمنا, گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہو وہاں بھی جمنا. صبر مانے جم جانا, صابر قدم ہونا. صرف مصیبت آئے تو جھیلیں گے نہیں, گناہ کو ترک کرنا ہے. بیڑی پینے کی عادت ہے, سگریٹ کی عادت ہے, پان میں تمباکو کی عادت ہے, چھوڑنا. چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے, جھیل رہا ہے, یہ صبر ہے. نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے, صبح اٹھتا ہوں تو سر میں درد ہوتا, اٹھنا, درد کو برداشت کرنا, اطاعت میں تکلیف کو جھیلنا, یہ صبر ہے. لوگوں کے حقوق دینا,
حق ادا کرنے میں تکلیف ہے، جھیلنا یہ صبر ہے۔ ہر مصیبت میں، چاہے وہ گناہ ترک کرنے میں ہو یا اطاعت کرنے میں ہو، اس کو جھیلنا یہ صبر ہے۔ الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے، نفع ہو یا نقصان، اپنا ہو یا غیر، غریب ہو یا امیر، سب کے حق میں جب بھی بات آئے گی تو سچ بولے گا، زبان پہ صد ہی آئے گا۔ والقانتین، قنطہ کے معنی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، ہر حکم اللہ کا بجا لانا، یہ ہے قانتین۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں اللہ نے کہا، جہاں اللہ کے رسول نے کہا، ان تمام جگہوں میں خرچ کرتے ہوئے نہیں سوچتے ہیں کہ پھر کہاں سے آئے گا، پھر کہاں سے آئے گا، یہ سوچتے نہیں کہ یہ آیا کہاں سے، یہ پھر کہاں سے آئے گا۔ اللہ کے بندو اتنا سوچتے رہے کہ پھر کہاں سے آئے گا، نہیں، اب کہاں سے آیا ہے وہاں سے پھر آئے گا۔ انفق یا بلال، بلال سے حضور فرماتے ہیں انفق یا بلال، خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اخلالا، اور عرش والے سے تلاشی کا، مفلسی کا اندیشہ مت کرو۔ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگر خرچ کرے گا تو خرچ ہو جائے گا، یہی دماغ میں آتا ہے، یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اگر میں خرچ نہیں کروں گا تب بھی تباہ ہو جائے گا، چھوڑ کے مر جاؤں گا میں۔ یہ بندے خدا کو تعلیم دی گئی ہے کہ جہاں سے یہ آیا ہے وہاں سے پھر آئے گا۔ اس پر بہت ساری روایتیں، ایک روایت سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ آمین بولتا ہے، دو فرشتے روز صبح اترتے ہیں آسمان سے، اور ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جس نے مال خرچہ کیا ہے دوسرا مال دے دے، وہ آمین بولتا ہے، اور ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جس نے مال خرچ نہیں کیا ہے اس کا مال ہلاک کر کے نیا مال دے دے، وہ آمین بولتا ہے۔ اب اگر آپ نے خرچ کیا ہے تو نیا مال ملے گا، اور خرچ نہیں کیا ہے تو وہ مال کی ہلاکت رکھی ہے پھر دوسرا مال ملے گا۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا، یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں، روزانہ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ پانی تازہ بھرنا ہے، پرانا پانی گھڑے کا پھینک دو، تازہ پانی آ گیا تو باسی کون رکھتا، پھینکو اس کو، گھڑا دھل جائے گا، پانی پھینک کے تازہ بھر لو۔ اور اگر آپ باسی پینے کے عادی ہیں، بنیا ہیں، تو وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ کیوں خراب کریں اس کو، رکھو اسی کو، مرضی، ضائع ہونے کی تو دعا ہے فرشتے کی طرف سے۔ اور دماغ میں جب بھی آئے کہ پھر کہاں سے آئے گا، ختم ہو جائے گا، تو فوراً سوچنا جہاں سے پہلے آیا تھا وہیں سے پھر آئے گا۔ جب پیدا ہوئے تھے تو مٹھی بند تھی، اس مٹھی میں پیسہ نہیں تھا، کہاں سے آیا اللہ نے دیا، پھر دے گا۔ اور آخری لفظ ہے والمستغفرین بالاسحار، اسحار سحر کی جمع ہے، سحری کے وقت میں جب آپ کھاتے ہیں نا رمضان میں، فجر کی نماز سے 20 منٹ پہلے تک سحر کا وقت ہے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں رمضان میں، یہ وقت جو ہے سونے کا نہیں ہے، استغفار کرنے کا وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب سی ایم سے ملنا ہے، کب ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ بولتا بھائی صبح صبح آنا پڑتا، جب بولو ہم حاضر نہیں بولتا، دنیا کے انسانوں سے ملنے کے لیے جب بولو حاضر، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب ملتا ہے صبح 4 بجے تو ہم سوئیں گے؟ یہ اللہ نے فرمایا صبح صبح ملاقات کرو، اس ٹائم پہ ٹریفک نہیں رہتی، بالکل متوجہ ہوتے رب کریم۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، الا من مستغفرین، کوئی ہے استغفار کرنے والا، الا من مسترزقین، کوئی ہے رزق کا طالب، کون ہے جو مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے، میں تیار ہوں۔ اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں۔ تو جس کی بھی آنکھ کھل جائے اپنے حق میں بھی دعا کرے اور سب کے حق میں دعا کرے کہ اللہ پوری امت کو توفیق دے دے۔ اور جب آپ دعا کریں گے پوری امت کے لیے تو ایک فرشتہ لگا رہے گا، کہے گا یا اللہ اس کو پہلے توفیق دے دے، نقد انعام ہے۔ آپ ساری امت کی وجہ سے دعا کریں گے تو فرشتہ کہے گا یا اللہ اس بندے کو پہلے دے دے، وَلَكَ مِثْلَكَ وَلَكَ مِثْلَكَ، تیرے لیے بھی ایسا ہو۔ تو ہر ایک کے واسطے دعا کرنے کا حکم دیا۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحر کے وقت میں اٹھ کر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ رات میں خوف سے نیند نہیں آتی ہے، جہنم کے خوف سے اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اگر اسی حال میں فرشتہ آ گیا اور چلو کہہ دیا تو کسی کا لینا ہے، کسی کا دینا ہے، کسی کا بقایا ہے،
فرشتہ آ سکتا ہے؟ فرشتے نے اللہ سے پہلے ہی طے کر لیا ہے. ہم جب پہنچتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم اچانک آ گئے. ان کو بتا دو اچانک نہیں آئے. بچپن سے بڑھاپا آ گیا تھا، تبدیلی آ گئی تھی، جبڑے پورے ہل گئے تھے، آنکھیں گھس گئی تھی، روشنی کم ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، کیا کیا باقی تھا. ہم اچانک کہاں سے آئے؟ ہم بتا کے آئے، سگنل دے کے آئے، مگر تم نے خیال نہیں کیا ہے ہمارے آنے کا. ہم آتے تو فرشتے نے پہلے سے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا کے رکھا ہے، کسی بہانے بھی آ سکتی ہے. اور آج کل تو دل اچانک ایسا بند ہو رہا ہے کہ اس کا کب بند ہوتا نہیں معلوم. اسی لیے گناہوں سے استغفار کرتے رہنا یہ مومن کی صفات میں سے ہے. اب وہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 18. اس سن کے چھٹی کر دوں گا آپ کی. بہت اہم آیت ہے. اس آیت کو اللہ نے آیت شہادت کہا. جیسے آیت الکرسی کہا نا ایک آیت کو کرسی کا ذکر ہونے سے، ایسے یہاں شہادت کا ذکر ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ آیت شہادت. سب سے عظیم آیت ہے یہ، سب سے عظیم آیت. دو یہودی عالم ملک شام سے مدینہ آئے. دیکھا تو مدینے کے باغات، کھجوریں، تورات میں جو لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر میں پیدا ہوں گے، ان کے شہر میں کھجوروں کا باغ ہوگا، وہ دیکھ کے دماغ میں آ گیا کہ تو کھجوروں کا باغ نظر آتا ہے. جب قریب آئے تو کسی نے کہا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. کہا ہو سکتا ہے وہی ہوں. آ کے پوچھتے ہیں وہ دونوں کہ آپ کا نام محمد ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے. کہا آپ کا نام احمد ہے؟ کہا میرا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے. کہا یہ دونوں نام وہ لکھے ہیں تورات میں، کھجوروں کے باغات لکھے ہیں. کہا میں ایک سوال کروں گا، آپ جواب دے دیں گے، میں ایمان میں آ جاؤں. انہوں نے سوال کیا آیت شہادت کون سی ہے؟ آیت شہادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فرشتہ یہ آیت لے کے آ گیا اور اس آیت کو پڑھ دیا آپ نے. ان دونوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. یہ ہے آیت شہادت کا نزول. اس آیت کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ تھک جائیں گے یاد کرتے کرتے. کتنے فضائل ہیں. اس آیت کو اللہ نے عہد کہا. عہد، میرے بندے نے مجھ سے عہد کیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے مقدم ہوں. جس بندے نے اس کو پڑھا ہے اس نے مجھ سے عہد کیا ہے اس کو داخل کر دو جنت میں. مگر وہ پڑھنا کب ہے؟ نماز چھوڑ کے پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اثر ایسا بتاؤ وظیفہ کہ طہارت نہیں، نماز نہیں، سب وظیفہ چل جاتے ہیں، دکان کھول دیں گے، برکت ہو جائے. اسلام کا مزاج ہی یہ نہیں ہے کہ آپ گندے رہیں، طہارت کے بغیر رہیں، نماز کے بغیر رہیں. نماز کیا ہے؟ اپنے مالک سے ملاقات ہے. مالک نے بلایا ہے، حاضری ہے. اللہ کے سامنے عاجزی ہے. اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا احساس ہے. اللہ کے مالک اور اپنے مملوک ہونے کا اعتراف ہے، تذلل ہے. اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو لوگ نمازوں سے بھاگیں گے نہیں. نمازوں سے لوگ دور کیوں بھاگتے ہیں؟ بولتے ہیں یہ کاہلی آ رہی ہے. مالک کیا ہے، مملوک کیا ہے، وجود کیا ہے، عطا کیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ آیت شہادت ہے. الفاظ پہلے دیکھیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے. شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی. انہ، بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. یعنی عبادت کے لائق وہی ہے، سجدے کے لائق وہی ہے، رزق مانگنے کے لائق وہی ہے. اسی سے تم مانگو جو مانگنا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ. والملائکۃ، اور فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے، قائما بالقسط، قائما بالقسط پر نحوی اعتبار سے ترکیب یہ ہے قائما، قائم کرتے ہوئے، بالقسط، انصاف کو، اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے. اللہ تعالیٰ نے قائما بالقسط کہہ کر فرمایا کہ جو بھی گواہی یہاں اللہ کی ہے یا فرشتوں کی ہے یا اہل علم کی ہے، اس گواہی میں انصاف کو قائم کیا گیا ہے. حقیقی انصاف یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی سجدہ گاہ نہیں. اللہ نے گواہی دی.
جب بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گواہی میں شریک ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا میں بھی قائل ہوں، مگر سمجھ کے پڑھے گا تب تو صحابی کا نام نہیں ملے گا کہ جنہوں نے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا ہو۔ بے شک بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، یہ اللہ کی کرج میں ہاتھ لگاؤ تو ثواب ہے، قرآن کو دیکھو تو ثواب ہے، چھو لو تو ثواب ہے، کسی کو اٹھا کر دے تو ثواب ہے، ثواب تو ہر حال میں ہے، ثواب سے انکار نہیں، لیکن آپ کو شعوری ایمان حاصل ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا، شعوری ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ آپ کی گواہی شامل ہو جائے گی، سمجھ کے جواب پڑھیں گے۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اہل علم کی گواہی ہو گئی، اب میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب آپ شریک ہو گئے۔ اور جب تک بغیر سمجھے پڑھا، جب تک آپ کو خود پتہ نہیں کہ میں ایگریمنٹ کر رہا ہوں، میں معاہدہ کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں آپ کو، تو اگر ساری آیتوں کو سمجھنا مشکل ہے تو کم سے کم ایسی منتخبہ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر لو، ان کے الفاظ کو حل کرو۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بغیر سمجھے ثواب ملے گا تو ہم ثواب لیتے رہیں گے بغیر سمجھے۔ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے بغیر سمجھے ثواب ملے گا، لیکن سمجھنے کے بعد فرشتوں کے ساتھ رہے گا۔ یہ کچھ چھوڑ دے رہے ہیں آپ۔ دنیا میں تو قناعت نہیں ہے، دنیا میں گھر میں دال چاول روٹی ملے گا اور شادی خانے میں بریانی ملے گی، تو کیا کرتے آپ؟ گھر کا خشکا چھوڑ کے وہاں جاتے نہیں جاتے؟ ایسے یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، لیکن سمجھ کر پڑھنے والے ماہر کو فرشتوں کے ساتھ رکھیں گے، تو آپ وہ کچھ چھوڑتے ہیں؟ کوشش کرنا، دنیا کے لیے کوشش کریں گے، وہاں کے واسطے کوشش نہیں کریں گے۔ جب اس آیت کو پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، اے رب میں بھی ہوں شہادت دینے والوں میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بندے کو بھی شہادت دینا چاہیے اور وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ کہنا چاہیے، نبی کی سنت ہے یہ اس آیت پر۔ اور جب بندہ شہادت دے گا تو اللہ تعالیٰ شریک کر لیں گے۔ اس میں کتنا بڑا انعام دیکھو ہے، اللہ کی شہادت، فرشتوں کی شہادت، اہل علم کی شہادت۔ اللہ نے اہل علم کی شہادت کو ملایا اپنی شہادت کے ساتھ۔ یہاں مراد اہل علم سے انبیاء ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد علماء ہیں، اور بعض نے کہا کہ ہر وہ بندہ جو سمجھ کر گواہی دے دے، وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ کہہ دے، وہ بندہ اس میں شامل ہے۔ اور جب یہ بندہ قیامت میں اٹھے گا تو اللہ کہیں گے اس بندے کا میرے سے ایک عہد تھا، میں عہد کو پورا کرتا ہوں، اس کی بخشش کا وعدہ کیا میں نے، بخش کر، اس کا مقام جنت ہے۔ تو لکھا ہے ہمارے علامہ آلوسی نے لکھا ہے روح المعانی میں، دیلمی کے حوالے سے لکھا ہے، دیلمی کی روایت لائے ہیں علامہ آلوسی روح المعانی میں، اسی تشریح کو کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اور یہ شہید اللہ کی آیت 19 نمبر کی، اور آگے ایک آیت آئے گی اسی صورت میں قل اللہم مالک الملک، یہ پوری آیت، یہ 3 آیتیں جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا نام لکھیں گے، یہ عہد کرنے والوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، 70 حاجتیں، اس میں سے ادنا حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اور فرمایا کہ 70 حاجتوں کے علاوہ اب تک جتنے گناہ تھے سب مٹا دیتے ہیں، سب مٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے۔ تو تینوں آیتیں، آیت الکرسی اور شہید اللہ اور قل اللہم مالک الملک، یہ تینوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا، اتنا پختہ ہو جائے گا کہ کوئی آپ کے ایمان کو خرید نہیں سکے گا۔ آپ اللہ کے بندے ہو جائیں گے اور اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ اللہ کا حکم آپ سے کوئی توڑوا نہیں سکے گا، یہ مقصد ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، شہادت دی اللہ نے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم قائم کرتے ہوئے انصاف کو،
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو غالب ہے حکمتوں والا۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ایسے اہم حکم بتا دیتے ہیں اور غالب ہیں کہ ان کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ بظاہر دیکھنے کو چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ چھوٹا ہوتا، کتنا بڑا مکان ہو، کتنی بڑی فیکٹری ہو، کتنا بڑی جائیداد ہو، مگر اہم کیا ہے؟ ایگریمنٹ، یہ ایگریمنٹ ہے۔ بندہ اس سے اللہ کا موحد بندہ کہلاتا ہے، اسی واسطے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے مغفرت ہے، 70 حاجتوں کی تکمیل ہے، مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو صرف اس کو پڑھنا نہیں، اس سے پہلے نماز پڑھنا، اور گھر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا دائیں بائیں نماز نہیں پڑھتے، یہ فضائل سنا کر نماز کی ترغیب ان کو بھی دینا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اور ہم بس، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی سنت یہ ہے کہ سارے عالم میں کوئی بھی انسان بے نماز ہی نہ رہ جائے، اللہ سے تعلق جس کا کمزور ہے پختہ ہو جائے، ہماری فکر اس میں ہونا چاہیے، اپنے صبح شام لگانا چاہیے۔ اس محفل میں آپ نے جو باتیں سنی ہیں یہ آپ کے پاس میری امانت ہے، یہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کر لیجیے۔